سید احمد رفاعی 555 ہجری میں سچے عاشق رسول گزرے ہیں۔ حج سے فراغت کے بعد ایک سال جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہوتے ہیں تو انہوں نے وہاں پر کچھ عشقیہ عربی کے اشعار پڑھے جن کا منظوم ترجمہ کچھ یوں ہے: دور تھا تو در پہ تیرے روح کو تھا بھیجتا، دور تھا تو در پہ تیرے روح کو تھا بھیجتا، بن کے وہ نائب میری روزے کو تیرے چومتی، اب جو حاضر ہوں تیرے در پر میں ہوش و بحواس، اب جو حاضر ہوں تیرے در پر میں ہوش و بحواس، جسم حاضر ہے تھی پہلے روح میری گھومتی، دست اطہر اب مجھے اپنا عطا کر دیجئے، دست اطہر اب مجھے اپنا عطا کر دیجئے، چوم لوں یہ جسم میرا روح میری جھومتی۔ سید احمد رفاعی نے جب یہ اشعار عربی میں پڑھے تو لوگوں نے نظارہ کیا کہ روضہ مبارک سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک باہر آتا ہے اور سید احمد رفاعی انہیں چومتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ یہ منظر اس سال 90,000 افراد نے دیکھا اور ان افراد میں محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے۔ اسی طرح ایک اور بزرگ عالم دین گزرے ہیں، مشتاق احمد امبیٹوی، جن کا تعلق بھارت کے ساتھ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں حاضر ہوا تو میں نے وہاں پر لوگوں سے یوں سنا کہ اس سال ایک عجیب کرامت ہوئی ہے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک انڈین شخص کے لیے دعا نکلی ہے۔ جب واقعہ سنا تو پتہ چلا کہ ایک نوجوان روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور سلام پڑھتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو جواب ملا وعلیکم السلام یا ولدی۔ یہ بڑا ہی میرے لیے حیران کن ایک کرامت تھی۔ میں جب واپس ہندوستان آیا تو میں نے یہ ٹھان لی کہ میں اس شخص سے ملنے کے لیے ضرور جاؤں گا۔ تلاش اور تحقیق کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ شخص فلاں محلے میں رہتا ہے۔ بڑی مشکل سے وقت لینے کے بعد میں ان کے دربار، ان کے گھر میں حاضر ہوا۔ کچھ تنہائی پائی تو میں نے اپنے جستجو کا ان سے اظہار کیا کہ کیا واقعی آپ کے ساتھ اس طرح کی کرامت ہوئی؟ شروع میں تو وہ شخص خاموش رہا، پھر میرے بضد ہونے اور اصرار کرنے پر انہوں نے سر ہلایا کہ آپ نے جو سنا ہے صحیح سنا ہے۔ یہ خوش نصیب ہندوستانی نوجوان حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ سبحان اللہ۔